لیکن اب بات یہ آتی ہے جب میرے مولا علی اتنے بڑے عالم، یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ علی مولا بہت بڑے عالم ہیں، علی مولا جب اتنے بڑے عالم، تو جب علی مولا کوئی مشورہ دیں گے تو وہ مشورہ بھی کمال کا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ اب علی مولا جب مشورہ دیں گے تو کمال کا دیں گے، عقل مند انسان اتنے بزرگ عالم کے مشورے پہ عمل بھی ضرور کرے گا۔ اب مولا نے مشورہ دیا، کمال کا مشورہ، بہترین مشورہ۔ اب مولا علی کا مشورہ، کمال کا مشورہ۔ ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، کہا کہ آقا میں آپ کا بڑا عاشق ہوں، جیسے ہم لوگ ہیں، آقا میں آپ کا پکا شیعہ ہوں، بسم اللہ، مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، ماشاءاللہ مولا، مگر جب گناہ سامنے آتا ہے پھسل جاتا ہوں۔ ہے نا آج کے ہم لوگ ایسے بھی، مولا آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن نماز فجر پہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے مگر میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑا نہیں جاتا۔ مولا آپ سے محبت تو بڑی ہے مگر بیگم صاحبہ جب کوئی غلط چیز بھی بولتی ہے، اب بیگم کی محبت میں وہ غلط چیز چھوڑی نہیں جاتی۔ مولا آپ سے محبت تو بڑی ہے مگر جب 10 لاکھ روپے کی آفر آ جائے رشوت کی تو پھر وہ 10 لاکھ روپیہ چھوڑا نہیں جاتا۔ مولا محبت تو آپ سے بڑی ہے مگر جب حسین لڑکی سامنے سے گزرتی ہے پھر آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ ہم بھی ایسے ہی تو ہیں نا۔ یا علی آپ سے محبت بڑی، آپ سے عشق بڑا، جان آپ پہ قربان کرنے کو تیار ہوں مگر یا علی گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیا کروں؟ اب مولا کا مشورہ، اتنے بڑے عالم کا مشورہ، ابھی آپ نے سنا کتنے بڑے عالم ہیں مولا، اتنے بڑے عالم نے کہا اے مومن اگر چاہتے ہو گناہ سے بچو، اکرم نفسک، ایک ہی جملہ مولا نے 3 مرتبہ کہا، اکرم نفسک، اکرم نفسک، اکرم نفسک، یعنی اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو۔ اچھا اس سے میں گناہ سے کیسے بچوں گا؟ کمال کا جملہ ہے مولا کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بھائی آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں، آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں، مولا نے کیا فرمایا؟ اکرم نفسک، اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو۔ انسان عزت کب کرتا ہے؟ آپ کسی کی عزت کب کرتے ہیں؟ جب آپ اسے پہچانیں، جب آپ اسے جانتے ہوں، جب آپ کو اس کی معرفت ہو تبھی عزت کرتے ہیں نا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں اور جناب بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک شلوار کرتے میں دوسرا مومن بھی بیٹھا ہوا ہے مگر آپ اسے جانتے نہیں ہیں۔ اب کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے، نہ اس کو سلام کریں گے، اچھا کوئی اچھا مومن ہوگا تو سلام کرے گا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہاں بھائی، نہ اسے سلام کریں گے، نہ اسے عزت دیں گے، نہ اس سے ہاتھ ملائیں گے، آپ اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے موبائل پہ گانے بھی سنیں گے، اللہ نہ کرے مومن تو گانے نہیں سنتا، میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ کیونکہ اسے جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے گانے بھی سنیں گے، یوٹیوب پہ عجیب و غریب گندی گندی کلپیں بھی دیکھیں گے، فیس بک پہ بھی عجیب و غریب کلپیں دیکھیں گے، انسٹاگرام پہ بھی عجیب و غریب، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے مگر کیونکہ آپ اسے جانتے نہیں ہیں، اس کے سامنے جو بھی کر رہے ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اچھا اب تھوڑی دیر گزری، یہ بس جا رہی ہے لاہور، راستے میں کہیں رکی سمجھیے، اور جناب ایک اور مومن بس میں چڑھا، اس مومن نے اس کو پہچان لیا، یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا مولانا تھا، اور وہی مولانا تھا آپ جس کے بہت بڑے فین تھے۔ ابھی امامہ سر پہ نہیں تھا، ابا کبا نہیں تھی تو آپ نے نہیں پہچانا۔ اب جیسے وہ دوسرا مومن بس پہ چڑھا، اس نے وہیں سے دیکھے کہا السلام علیکم علامہ فلاں صاحب، السلام علیکم مولانا فلاں صاحب۔ اب آپ کو پتا چل گیا ساتھ بیٹھنے والا فلاں علامہ ہے جس کا میں بڑا فین ہوں۔ اب آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ کھڑے ہوں گے، ہاتھ ملائیں گے، گلے سے لگائیں گے، کہیں قبلہ معاف کیجئے میں نے نہیں پہچانا، وہی آپ ہیں، پہلے اس کے سامنے گانے سن رہے تھے، اب فوراً آپ چینج کر لیں گے، نوحے سنیں گے، مولانا صاحب میں تو نوحے سنتا ہوں، اب آپ انہی کی مجلسیں لگائیں گے یوٹیوب پہ، اب فیس بک پہ انہی کی مجلسیں لگائیں گے کہ وہ اگر دیکھ رہے ہیں انہیں پتا چلے میں بڑا مومن ہوں۔ اتنا بڑا چینج، آپ اسے سلام بھی نہیں کر رہے تھے مگر اب آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کے ہاتھ دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پہلے آپ ان کو جانتے نہیں تھے، پہچانا نہیں تھا آپ نے کہ یہ کتنے بڑے ہیں، کہ یہ وہی ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ وہی ہیں جو میں ان کا بڑا فین ہوں۔ پہلے آپ کو پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، اب جب پتا چل گیا یہ وہی علامہ ہے، یہ وہی مولانا ہے جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اب آپ کا رویہ بدل گیا نا، اب آپ عزت کرنے لگے نا، اب آپ عزت سے بات کرنے لگے نا، اب آپ ان کے سامنے گناہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اب آپ ان کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ فلاں علامہ صاحب کے سامنے کون گناہ کرے گا؟ میں تو نہیں کروں گا۔ فلاں مولانا صاحب کے سامنے کون گناہ کرے گا؟ مجھ میں ہمت نہیں، تو اب آپ گناہ نہیں کریں گے۔ مولا کہہ رہے اکرم نفسک، اپنی عزت کرو۔ اپنی عزت کب کرو گے؟ جب تمہیں پتا چلے کہ تیرا مقام کیا ہے، جب اپنی معرفت حاصل کرو گے، جب خود کو پہچانو گے۔ اے انسان تم حیوان نہیں ہو۔ اچھا حیوانوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، شہر والوں نے شاید کم ہی دیکھا ہو، لیکن گاؤں میں چلے جائیے نظر آ جائیں گے، حیوان گائے بھینس کتا بلا یہ روڈ پہ چلتے ہوئے ٹوائلٹ کر دیتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے،
نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لیے، میں نے بہت دیکھا ہے. حیوان جو ہے وہ روڈ پہ چلتے ہوئے پیشاب بھی کرتا ہے، ٹوائلٹ بھی کرتا ہے. کبھی دیکھا کوئی انسان روڈ پہ چلتے ہوئے ٹوائلٹ اور پیشاب کر دے؟ کیوں نہیں کرتا؟ ہمیشہ انسان کو کہتا پیشاب بڑا آ رہا ہے مگر کہاں جانا ہے؟ ٹوائلٹ جانا ہے. نہیں بھی ملے تو جنگل میں کہیں چھپ کے کرتا ہے. کیوں؟ دیکھو حیوان چلتے ہوئے پیشاب کر رہا ہے، تم بھی کر لو نا. کہا نہیں میں انسان ہوں، میری عزت ہے، میں بے عزتی اپنی کیسے کروں گا؟ یعنی تم نے اتنی تو اپنی عزت رکھی ہے، کہہ رہے میں حیوان کی طرح نہیں ہوں. حیوان کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے کرتا ہے، سوتا ہے، چلتے ہوئے ٹوائلٹ کرتا ہے. صرف تم میں یہی فرق ہے، چلتے ہوئے ٹوائلٹ نہیں کرتے. کون سا انسان؟ وہ انسان جو آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، وہ انسان جو کانوں سے گناہ کرتا ہے، وہ انسان جو زبان سے گناہ کرتا ہے، وہ انسان جو ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے. اس میں اور حیوان میں اتنا سا فرق ہے. حیوان چلتے ہوئے ٹوائلٹ کرتا ہے، یہ چلتے ہوئے ٹوائلٹ نہیں کر رہا صرف، مگر جب آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے یہ آنکھوں سے ٹوائلٹ کر رہا ہے. جب کانوں سے گناہ کر رہا ہے یہ کانوں سے ٹوائلٹ کر رہا ہے. جب زبان سے گالی دے رہا ہے یہ زبان سے الٹی کر رہا ہے. انسان تم تو کہہ رہے ہو میں تو انسان ہوں، میں چلتے پھرتے ٹوائلٹ نہیں کرتا، میں واش روم میں جاتا ہوں. یہ پھر گناہ کیوں کر رہے ہو؟ مولا کہہ رہے جب اپنی عزت کرو گے تو گناہ نہیں کرو گے. آپ نے اس مولوی کو پہلے نہیں پہچانا، اس کے سامنے یوٹیوب پہ غلط چیز بھی دیکھی، فیس بک پہ غلط چیز بھی دیکھی، اور جناب انسٹاگرام پہ غلط چیز بھی دیکھی. جیسے پہچانا نوحے سننا شروع ہو گئے، جیسے پہچانا عزت کرنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے پہچان لیا. ہم گناہ کب کرتے ہیں؟ جب خود کو نہیں پہچانتے. ہم گناہ کب کرتے ہیں؟ جب اپنی معرفت نہیں رکھتے. اے انسان تو کون ہے؟ تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اے انسان، اے مومن، اے عزادار، جب تو مجلس میں بیٹھتا ہے جانتا ہے تیرا مقام کیا ہے؟ تیرے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیری عزت ہے. اے مومن جانتے ہو تیرا مقام کیا ہے؟ تیری عزت کعبے کے عزت کے برابر ہے، یہ تیرا مقام ہے. جب خود کو پہچانو یہ گناہ نہیں کرو گے. اس مولوی کو جب پہچانا، جیسے پہچانا گناہ رک گیا اس کے سامنے. جب خود کو پہچانو گے نا میرا مقام کیا ہے، گناہ نہیں کرو گے. ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ بتاؤں. کہتے ہیں میں ہمیشہ تو عالم نہیں تھا، پیدائشی تو عالم نہیں تھا، مگر جب میں جوان تھا نا عالم نہیں تھا، مگر کیونکہ سید تھا تو میں اپنی عزت کرتا تھا. کیا مطلب؟ کہا ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، جوان تھے، 20 22 25 سال کے جوان تھے، اور اس زمانے میں کہا تھا میں عالم بھی نہیں تھا، اور کہا انقلاب اسلامی بھی نہیں آیا تھا، تو اس زمانے میں تو جناب گناہ بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا جو کرنے والے ہوتے تھے. کہا میرے دوستوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا چلو سینما چلتے ہیں. کہا میں نے کہا کہ بھائی میں سید ہوں، سید جا کے سینما میں ننگے سر عورتوں کو نہیں دیکھے گا، بے حیائی کے مناظر نہیں دیکھے گا، میں سید ہوں. عالم نہیں تھا. کہا گھر میں کوئی عالم نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، لیکن اپنی عزت کرنا جانتا تھا. میں نے کہا سید ہوں میں، سید کبھی غلط کام کرنے نہیں جاؤں گا، غلط جگہ نہیں جاؤں گا. کہا میں نہیں گیا، میرے سارے دوست جاتے تھے. کہا مگر میں سید تھا، میں نہیں گیا، اپنی عزت کرتا تھا. کہا پھر بعد میں عالم بن گیا، تو پھر بعد میں جب میں عالم بن گیا نا تو پھر میں خدا کا شکر کرتا تھا کہ خدا کا شکر جوانی میں نے ایسی غلطیاں نہیں کی کہ بعد میں میرے دوست آ کے کہیں بھائی ہمارے ساتھ تو بڑے مزے کرتے تھے، اب مولوی بن گئے ہمیں نصیحت کر رہے ہو. یہ بھی ایک بری عادت ہے ہماری عوام میں، ہمارے معاشرے میں، کہ جناب ایک بیچارہ پہلے گناہگار تھا، پہلے خطا کار تھا، بعد میں بیچارہ سدھر گیا اور مولوی بن گیا، اب تبلیغ کر رہا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے یہی جو نماز کی باتیں کر رہا ہے نا، ہمارے ساتھ تو نمازیں قضا کرتا تھا. ہاں اس وقت کرتا تھا، اب توبہ کر کے نیک بن گیا ہے، تمہیں حق نہیں اس کی توہین کرو. اور بھی پہلے یزیدی تھا مگر توبہ کر کے حسینی بن گیا. تو کیا کہہ سکتے والے یہ تو کل یزیدی تھا؟ نہیں، مگر علیہ السلام کہتے ہو. یہ غلطی نہ کرنا، یہ معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے. ایک آدمی کل گنہگار تھا، آج توبہ کر کے نیک بن گیا. یہ نہ کہ یہ تو کل ہمارے ساتھ شراب پیتا تھا، آج ہمارے لیے بڑا نیک بن گیا ہے. نہیں، کل پیتا تھا آج نیک بن گیا ہے، کل یزیدی تھا آج حسینی بن گیا ہے. تو جب انسان اپنی عزت کرنا جانے کبھی گناہ نہیں کرے گا. سید نے کہا اب تو میں عالم بن گیا ہوں مگر اس وقت میں گناہ نہیں کرتا تھا. یہی سوچ کے کہ سید کیسے گناہ کرے گا. اے مومن، اے مولا کے عاشق، ایک مثال دوں اور گفتگو کو آگے لے چلوں. علم کی عزت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ علم عباس ہے نا، یہ کپڑا ہے نا، یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ آسمان سے آیا؟ جنت سے آیا؟ یہ کپڑا دکان سے خریدا نا آپ نے. اچھا جب یہ مخمل کا کپڑا آپ لینے گئے تھے سردیوں کے زمانے میں تو آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ بھائی میں اپنی بیٹی کے لیے بھی مخمل کا ایک کپڑا خریدوں، اس سے شلوار کرتا بنا لوں. اچھا آپ کی بیٹی نے وہ کپڑا پہن لیا، آپ نے اپنے لیے چلو مخمل کا کپڑا پہن لیا. اگر مرد پہنتے ہیں یہاں پہ، مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کیا کیا پہنتے ہیں، بہت ساری چیزیں پہنتے ہیں مومن ماشاءاللہ سے. آپ نے اپنے لیے مخمل کا کپڑا لے لیا پہننے کے لیے. اب وہ آپ کا شلوار کرتا بنا، نجس بھی ہوگا، کچرے میں بھی گرے گا تو کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. مگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے لیا کہ میں علم کے لیے لوں گا. اب یہ نہ گرے گا زمین پہ، نہ اس کی بے حرمتی ہوگی، نہ نجس ہوگا، ہمیشہ اسے صرف چوما جائے گا.
کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ یہ تو وہی تو کپڑا ہے جو کل میرے درزی سے لیا تھا، وہی تو کپڑا ہے جو کل میری دکان سے لیا تھا. آدھا کپڑا میری بیٹی کا شلوار کرتا ہو گیا، آدھا کپڑا میرا شلوار کرتا ہو گیا، اور تھوڑا سا سالم بن گیا. کہا ہاں وہ جو تمہارا شلوار کرتا بنا تھا نا، وہ نجس بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی عزت ہو جانا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ جو تھوڑا سا کپڑا ہو گیا ہے نا، علم سے منسوب، عباس سے منسوب، اس کی عزت کرنا واجب ہے، اس کا احترام کرنا واجب ہے. بھائی کیوں؟ کپڑا تو وہی ہے. کہا کپڑا وہی ہے مگر اب اس کی نسبت عباس سے ہو گئی ہے. کپڑا وہی ہے مگر اب منسوب ہو گیا حضرت عباس سے. لکڑی، وہ جو علم میں لکڑی لگتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ وہ آسمان سے آتی ہے، جنت سے آتی ہے؟ نہیں، آپ درخت کاٹتے ہیں، درخت اٹھا کے اسی لکڑی سے آپ اپنی چپل بھی تو بنا سکتے ہیں. میں نے دیکھی ہے چپل لکڑی والی، اس سے آپ اپنا بیڈ بنا سکتے ہیں، آپ کرسی بنا سکتے ہیں. جب اسی لکڑی سے چپل بنے پاؤں کے نیچے، اسی لکڑی سے جو آپ درخت سے کاٹ رہے ہیں، ایک جناب ٹیبل بنے، کرسی بنے، تو اس پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں. مگر جیسے وہی درخت کی لکڑی علم بن جائے اور عباس سے منسوب ہو جائے، اب چومی جاتی ہے، اب اس کی عزت کی جاتی ہے. کیوں بھائی؟ درخت وہی ہے. آدھا درخت جو ہے لکڑی بنا، ہمارے گھر کے لیے بیڈ بنا، ہمارے گھر کے لیے کرسی بنا، ہمارے پاؤں کے لیے چپل بنا، مگر دوسرا تھوڑا سا حصہ علم بن گیا. کہاں وہ جو گھر کے لیے کرسی بنانا اس کی کوئی عزت نہیں، وہ جو گھر کے لیے ٹیبل بنا اس کی کوئی عزت نہیں، مگر وہ تھوڑا سا حصہ جس سے علم بنایا گیا نا، اس کی بڑی عزت ہے. کیوں؟ کہا کیونکہ عباس سے منسوب ہو گیا. اب غور، یہ مثال یاد رکھیے. معمولی کپڑا جب عباس سے منسوب ہو گیا چوما جاتا ہے، معمولی لکڑی جب عباس سے منسوب ہو جاتی ہے چومی جاتی ہے. اے مومن، اے مومنہ، جب تم مجلس میں آتے ہو نا، جب تم ان آنکھوں سے غم حسین میں روتے ہو نا، اب یہ آنکھیں تیری نہیں، نسبت عباس سے ہو گئی ہے. اب یہ آنکھیں تیری نہیں ہے، یہ احمد کی، علی کی، مرتضیٰ کی، فاطمہ کی، زہرا کی آنکھیں نہیں، ان کی نسبت حسین و عباس سے ہو گئی ہے. یہ کان جن سے تم یا حسین سنتے ہو، مجلس حسین سنتے ہو، اپنا مقام سمجھو، اپنی معرفت حاصل کرو، تب اپنی عزت کرو گے. یہ کان جن سے تم نوحے سنتے ہو، اب ان سے گانے نہیں سن سکتے کیونکہ اب ان کی نسبت عباس و حسین سے ہو گئی ہے. جسے میں نے کہا وہی کپڑا ہے جب آپ کا شلوار کرتا بنا پھینکو زمین پہ، مگر جب علم بن گیا رکھو سر پہ. کیوں؟ کیونکہ نسبت عباس سے ہے. ہاں جب تک تم غیر شیعہ تھے، وہابی تھے خدا نخواستہ، ناصبی تھے، تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں تھی خدا نخواستہ، تمہارے دل میں حسین کی محبت نہیں تھی اگر خدا نخواستہ، پھر تمہاری آنکھیں جو ہیں تمہاری ہیں، گناہ کرو گے سزا خود دیکھو گے. مگر جب تم شیعہ بن گئے، جب تم مجلس میں آ گئے، جب تم نے غم حسین میں گریہ کر لیا، جب تم نے ان کانوں سے حسین حسین کی آواز سن لی، جب تم نے اس زبان سے حسین حسین کی آواز بلند کی، جب تم نے اس ہاتھ سے حسین حسین کے لیے ماتم کیا، جب تمہارے اس پیٹ میں نظر حسین گیا، اب اس سے گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ تیرا نہیں ہے، اب نسبت حسین سے ہے، اب نسبت عباس سے ہے. اللہ اکبر. تو جب اپنا مقام سمجھو گے تب عزت کرو گے. جب دیکھو گے میری آنکھ کی کیا ویلیو، اب اس آنکھ سے نامحرم نہیں دیکھو گے. جب پتا چلے گا میرے کان کی کیا عزت ہے، اب اس کان سے گناہ نہیں سنو گے، غیبت نہیں سنو گے. جب پتا چل جائے میری زبان کی کیا عزت ہے، کیا ویلیو ہے، تو اب اس زبان سے غیبت نہیں کرو گے، تہمت نہیں لگاؤ گے، گالیاں نہیں دو گے. اکرم نفسک، اکرم نفسک، اکرم نفسک. اپنی عزت کب کرے گا انسان؟ جب خود